وہ علم ہے حدیث کا، وہ علم ہے جو اللہ کی ربوبیت کی پہچان کرواتا ہے، وہ علم ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتا ہے، اور اس علم سے آج ہم دور ہیں، اور اتنے دور ہیں کہ جس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان اس رب کے نام سے پڑھیے جس اللہ نے، جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ یہی نہیں پتا انسان کو آج کہ یہ تمام علوم اور فنون اللہ نے انسان کو دیے ہیں، اللہ نے انسان کو سکھلائے ہیں، ورنہ انسان کی کوئی اوقات نہ تھی کہ انسان کسی علم کو سیکھتا، کسی فن کو سیکھتا، کسی فن میں مہارت حاصل کرتا، کہیں دنیا کی ترقی کر کے کہیں پہنچ جاتا، انسان کا خود کا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ رب کی ربوبیت بھی اسی چیز میں ہے کہ اس رب نے آپ کو علم سکھلایا، اس رب نے آپ کو علم کے ذرائع عطا فرمائے۔ اب یہ علم کتنا وسیع ہے، کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس قرآن کریم کو ہم نے کیا درجہ دینا چاہیے تھا، اس کی ایک دلیل عقلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذرائع کو اونچا رکھا ہے، جو اسباب ہیں، اس کے جو ذریعے ہیں، جو راستے ہیں، ان کو ایسا اونچا رکھا ہے کہ انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ علم کی کتنی قدر ہے، اور وہ بھی کون سا علم؟ قرآن کریم کا علم۔ فرمایا کہ یہ علم کے جو راستے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ انسان اپنی زبان سے قرآن کریم کو پڑھے گا، تو زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حصوں میں اونچا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو اس کان کے ذریعے سے یہ انسان سنے گا، تو جو سماعت کرے گا، سنے گا کان کے ذریعے سے، اس کان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جسم کے اعضاء میں سب سے اونچا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کریم کو یہ انسان اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھے گا، اس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی اعضاء میں اونچا رکھا ہے۔ پھر جب انسان اس آنکھ کے ذریعے دیکھے گا، زبان کے ذریعے بولے گا، کان کے ذریعے سنے گا، اس کے دماغ میں یہ بات پہنچے گی آنکھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، پھر اس کا دماغ سوچنے پر مجبور ہوگا، پھر اسے معلوم ہوگا کہ برحق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کون سی چیز ہے، ناحق کون سی چیز ہے۔ کس چیز کی جانکاری اسے حاصل ہونے کے بعد اسے جب معلوم ہوگا، تو یہ جو دماغ کا تعلق ہے، آنکھ کا تعلق ہے، اور کان کا اور زبان کا تعلق ہے، یہ جو راستے ہیں علم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راستوں کو اونچا رکھا ہے، صاف شفاف رکھا ہے، اس کو بدن کے حصے میں ایک مقام دیا۔ یہ نہیں کہ آنکھ جو ہے گھٹنے میں ہوتی، پھر اس گھٹنے کے ذریعے جو ہے انسان نیچے گھٹنے کو کرنے کے بعد پھر اس تعلیم کو، اس قرآن کے علم کو دیکھتا، پھر کان کہیں اور ہوتا، پھر وہاں کان لگا کر سنتا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے دماغ تک بات پہنچتی، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ لکھنے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذرائع کو ایک جگہ رکھا۔ بیک وقت آنکھ دیکھے گی، بیک وقت آنکھ دیکھنے کے بعد میں زبان بولے گی، بیک وقت زبان بولنے کے ساتھ میں کان سنے گا، کان نے جو سنا، آنکھ نے جو دیکھا، زبان نے جو بولا، دماغ نے کیچ کیا اور اسے بتلا دیا، اسے سمجھ آ گئی، اسے پتہ لگ گیا کہ میں قرآن کس آیت پر پہنچا، قرآن میں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے۔ ان تمام علوم کو وہ سمجھے گا دماغ کے ذریعے سے۔ لیکن ان علوم کو، جن علوم کو اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا، ان کو چھوڑ کر فنون میں لگتا ہے انسان، اور فنون میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ کامیابی ڈھونڈتا ہے انسان۔ انسان تلاش یہ کرتا ہے کہ نہیں، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ انسان اس چیز کو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ یہ کہو گے کہ انسان تو کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن دیکھیے انسان کا عمل کہہ رہا ہے نا، انسان خود کون سا عمل کر رہا ہے؟ جس انسان نے صبح سے لے کر شام تک دوڑ بھاگ فنون کے لیے کی، جس انسان کی سوچ سمجھ فنون کی کامیابی میں آ گئی، جس انسان کی ترقی کا راز فنون میں آ گیا، اس انسان کی سوچ میں یہی آ گیا کہ جو فنون ہے اسی میں ہی کامیابی ہے، جب علوم کو چھوڑ دیا، فنون میں لگ گیا، تو علوم کا انکار کر بیٹھا عمل کے ذریعے سے۔ جس علم میں کامیابی ہے،
جس علم کے اندر راستے ہیں، جس علم کے اندر جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس علم کو چھوڑ کر آگے نکلتا ہے اور فنون کے اندر لگ جاتا ہے۔ وہ فنون کیا ہیں؟ وہ فنون دنیا کی یہ تعلیم ہے، دنیا کی یہ ڈگریاں ہیں، دنیا میں حاصل کیے جانے والے بہت سارے فنون ہیں جن کے ذریعے سے بظاہر انسان بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کامیاب کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ لیکن اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ علوم میں کامیابی ہے، فنون میں نہیں ہے۔ فنون کی کامیابی وقتی ہے، فنون کی کامیابی دکھلاوا ہے، فنون کی کامیابی دھوکہ ہے، علوم کی کامیابی چاہیے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلی سورہ علق اور ان کی ابتدائی آیات نازل فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس نام رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پھر خلق الانسان من علق، صرف آپ کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس نے ایک لوتھڑے سے پوری انسانیت کو پیدا کیا، تو ایک لوتھڑے سے انسانیت کو، انسان کو بنانا، سنوارنا، یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ اتنی فنکاری اللہ کے یہاں موجود ہے کہ انسان اپنی فنکاری پر کبھی جو ہے ناز نہ کرنا، اپنی فنکاری پر، اپنے فنون پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ علق فرمایا، علق سے پیدا کیا انسان، اس لیے کہ گھمنڈ انسان کو آئے گا، اور یہ گھمنڈ مال پر بھی ہوگا، یہ گھمنڈ دولت پر بھی ہوگا، یہ گھمنڈ اولاد پر بھی ہوگا، یہ گھمنڈ فنون اور علوم پر بھی ہوگا۔ فرمایا گھمنڈ کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا۔ اس لوتھڑے کی کوئی اوقات نہ تھی، اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ جس لوتھڑے کے ذریعے اللہ نے انسان کو وجود بخشا، تو اس سے بڑا کوئی فن ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی فنکاری کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک ایسی چیز سے ایک ایسے انسان کو بنا دیا کہ جس انسان کے اندر ایسے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے کہ جن علوم کے ذریعے دنیا کے اندر انسان ترقی کرے گا، پھر وہ فنون کے ذریعے ترقی کر کے دنیا میں ایک بہت بڑا نام کمائے گا، لیکن وہ اس چیز کو بھول جائے گا جس رب نے اس کو لوتھڑے سے بنایا، اور رب اس سے بڑا کاریگر ہے، وہ رب اس انسان سے بڑا کاریگر ہے جس انسان نے دنیا کے فنون کو بنایا، دنیا کے فنون میں مہارت حاصل کی اور آج نام کمایا کہ فلاں شخص نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ آج یہی تو فنون میں سکھایا جاتا ہے دنیا کی تعلیم میں کہ سب سے پہلے فلاں شخص نے یہ چیز بنائی، اچھا بہت بڑا نام ہے اس کا۔ اب سائنسدان، بھائی سائنسدان جو ہے اتنے بڑے بڑے ہیں اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، تو انسان پڑھ کر ہی حیرت زدہ ہوتا ہے، لیکن وہ انسان اس پر نہیں سوچتا کہ جس انسان نے یہ بنایا ہے اس انسان کو اللہ نے علق سے بنایا، لوتھڑے سے بنایا۔ خلق الانسان من علق۔ پھر فرمایا یہ جو تعلیم آپ تک پہنچے گی، اس تعلیم کا ذریعہ ہے ہاتھ میں آپ قلم کو پکڑیں گے، علم بالقلم، اس تعلیم کو آپ کو جو دیا ہے علم بالقلم، قلم کے ذریعے دیا ہے۔ اب اس قلم کی کتنی اہمیت ہے، یہ نہیں قلم ٹوٹ گئی پھینک دو نالی میں، قلم خراب ہو گئی تو نالی میں پھینک دو، نہیں، اس قلم کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، جس قلم کے ذریعے ہم لکھتے ہیں، اس قلم کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اور ہمارے نزدیک کوئی اوقات ہی نہیں سی۔ جب علم فنون ہم لکھ رہے ہیں، جب سیکھ رہے ہیں، جہاں خراب ہوئی اس نے جو ہے اپنا وقت مکمل کر دیا، ہم اس کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں، کسی نالی میں پھینک دیتے ہیں، کہیں توڑ کر ڈال دیتے ہیں، کہیں پاؤں کے نیچے آتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ قلم جس کے ذریعے آپ علم کو سیکھتے ہیں، اس کو آپ نے اونچا رکھنا ہے۔ کہاں رکھنا ہے؟ قلم کو اونچا رکھنا ہے، جب یہ خراب ہو جائے تو نالی میں نہیں پھینکنا ہے۔ پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اب یہاں تک جس قلم کے ذریعے انسان کو سکھلایا، پھر جب وہ انسان قلم کے ذریعے سیکھ کر بہت بڑا سکھانے والا بن جاتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ان انسانوں کو میں جو یہ سکھا رہا ہوں، یہ تو میں نے خود سیکھا ہوا ہے، میرا کمال ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں۔ پھر اپنے جن کو سکھا رہا ہے ان کو بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں کتنا جانتا ہوں، میں کتنا سیکھا ہوا ہوں، تو وہ سامنے والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کتنی نالج ہے، کتنا معلوم ہے اس کو۔
لیکن وہ یہاں اس بات کو پھر بھول جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں، جو چیزیں اس نے یاد کی ہیں، جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں، اس کو اللہ نے سکھلائی۔ اللہ فرمایا علم ما لم یعلم، انسان کو وہ تمام چیزیں انسان کو اللہ نے سکھلا دی، ما لم یعلم، جس کو انسان جانتا نہیں تھا، جس کو انسان نے سیکھا نہیں تھا، جس کا پتہ نہیں تھا۔ اب جب یہ دنیا میں انسان آتا ہے ماں کے رحم سے، اس کو نہ قلم کا پتہ، نہ کاغذ کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ یہ علم ہے کیا، آئے گا کہاں سے۔ اس انسان کی مادری زبان پر یہی انسان غور کرے، ماں کے رحم سے باہر آتا ہے۔ باپ اور ماں کی جو زبان ہے، خاص طور پر جو ماں کی زبان ہے، اسے کہتے ہیں مادری زبان، مادری لینگویج، وہ خود بخود انسان کو آتی ہے، یہ وہ سکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ اتنے آگے بڑھ گئے، مغربیت کی تہذیب میں اتنے آگے چلے گئے کہ آج 2 یا 3 سال کے بچے کو باپ انگلش میں بات کرنے کو کہتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا بچہ انگلش بولتا ہے۔ جب اس نے مادری زبان میں بولنا شروع کیا تو اسے جو ہے ڈانٹتا ہے، نہیں بیٹا یہ نہیں کہنا، اس کو ہاتھ نہیں کہنا، ہینڈو کہنا، ہینڈو بولو اس کو۔ 3 سال کا بچہ ہے، کوشش کر رہا ہے، ماں اور باپ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں بچے نے انگلش ماحول میں رہنا ہے، انگلش بولنا ہے، انگلش سیکھنا ہے۔ غلطی سے بھی وہ کہتا ہے میرا ہاتھ میں لگ گئی، تو ہاتھ کیوں بول دیا، تو ماما غصے میں بچے کو ڈانٹتی ہے۔ یہ آج کا ماحول۔ جس رب نے مادری زبان سکھائی وہ رب انگلش بھی سکھائے گا۔ جس رب نے مادری زبان سکھانے پر رب خود قادر ہے، اور دنیا کی تمام زبانوں کے سکھانے پر بچے کے لیے قادر ہے، وہ سکھلا دے گا۔ آپ نے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، صرف سبب کو اختیار کرنا ہے۔ بچے کی عمر ہوتی ہے 5 سے 6 سال، اسکول میں جائے گا، اسکول میں جو زبانیں پڑھائی جائے گی وہ پڑھے گا، وہ بولے گا، وہ سیکھ جائے گا۔ لیکن یہ ماں باپ اگر یہ فکر کرتے جب یہ بچہ 3 سال کا ہے تو بچے سے کہتے بچہ کیا بولو، اللہ، کیا بولو، بچے سے کہتے بولو اللہ۔ بچے کو جب کوئی چیز دیتے بیٹا یہ اللہ نے دی، کس نے دی، اللہ نے دی، تو اس کے دماغ میں یہ اللہ کا تصور بیٹھتا، تو بچہ ماں کو بھی کہتا کہ ماں جو آپ کو لگی ٹھیک ہو، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ فوراً بچہ کہتا تو ماں کا دل نرم ہو جاتا کہ دیکھو میرے بچے نے کیا بولا۔ اور اسی طرح جیسے ہی بچے کو تعلیم آپ اسلامی دیں گے تو بچے ماں کے لیے دعا کرنا سیکھے گا، جب ماں اس کو سکھلائے گی بیٹا دعا کرو اللہ سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اور بچہ جب بچے کو اللہ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بچہ کو نبی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب اس معصوم سے بچے کو دعا کا طریقہ سکھلا دیا، بچے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو، تو خاموش بچہ نہ دعا کرے گا نہ مانگے گا، صرف ہاتھ اٹھائے گا۔ یہ معصوم بچہ ہے، بے گناہ بچہ ہے، ماں کے لیے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا۔ یہ بچے کی فہمی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بے سمجھی سے اٹھائے گا، صرف ماں کی تربیت تھی، ماں نے کہا بیٹا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، بچے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہ تربیت کا اثر ہوگا۔ اور اس کی بنسبت آپ جو بچے کو سکھائے جا رہے ہو، انگلش سکھائے جا رہے ہو، غلطی سے بھی اردو یا کوئی لینگویج بولنے نہیں دیتے، کوشش کر رہے ہو کہ بچہ چھوٹے سے ہی انگلش بولنا شروع کر دے، اس میں کوئی ثواب نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی نہیں ہے۔ اور اس کی بنسبت جب اس معصوم سے بچے کو اللہ بولنا سکھلایا، اللہ کا علم سکھلایا، اللہ کا ہونا سکھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ سکھلایا، بچے کو کھانے سے پہلے کہا، ابھی 3 سال کا بچہ ہے، یہ اسلام کا مکلف نہیں ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائے گا، لیکن بیٹے کو آپ نے کہا بیٹا، بچے کو کہا 3-4 سال کا بچہ ہے، سمجھتا ہے تھوڑی بات کو، سنتا ہے، بیٹا ہاتھ دھو لو، یہ سنت ہے۔ تو بچے کی سیکھنے کی تعلیم یہیں سے ہوتی ہے، ماں سب سے پہلی، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ 3 سال کے بچے کو ماں نے کہا بیٹا ہاتھ دھو لو یہ سنت ہے، تو بیٹا فوراً پوچھے گا ماں سنت کیا ہوتا ہے، بچہ پوچھے گا ماں کو سنت کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ماں کو کچھ معلوم نہیں تو اتنا تو ضرور کہہ سکتی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے بتلایا ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے۔ جب وہی بچہ کسی اور کو دیکھے گا بچے کو، اور وہ بچہ ہاتھ نہیں دھو رہا ہوگا، یا کوئی اس کا اور بڑے سے بڑا بھی ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا رہا ہوگا، اس ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوگا، وہ بچہ بولے گا کسی دوست کو، کسی اور بچے کو، کسی اور شخص کو بولے گا ہاتھ دھو لو۔
یہ سنت ہے. جب چھوٹا سا بچہ بولے گا یہ سنت ہے تو فوراً دوسرے کے دل میں اثر پڑے گا. اس بچے کو پتا ہے یہ سنت ہے, وہ بھی کہے گا سنت کو ادا کرے گا. اب اس بچے نے تو سنت کو ادا کیا تھا, اس بچے کی وجہ سے دوسرے نے سنت کو ادا کیا, اس کا بھی ثواب, بچے کا بھی ثواب ماں کو ملے گا. دیکھو یہ جو تعلیم کا راستہ ہے, یہ جو سیکھنے کا راستہ ہے وہ یہ ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ثواب کو ہم نے بند کر دیا. ہم نے اپنے بینک بیلنس جو آخرت کے لیے بنانا ہے اس کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے شروع سے ہی. صبح اٹھے تو بچے کو بیٹا کیا بولو, ہینڈو بولو, اور پتہ نہیں کیا کہ انگلش میں یہ بولو, کھانے کو فلاں کرو, اس کو یہ کرو, انگلش سکھانا شروع کر دی. اور نہ اس کا ثواب بچے کو, نہ اس کا ثواب ماں باپ کو, نہ اس کا ثواب کسی کو, نہ ہی معاشرے کے اندر کوئی فائدہ. تو جب اسلام کے طریقے سے بچے کی تربیت کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی کہ یہ سنت کو بھی سمجھے گا, یہ اللہ کے احکامات کو بھی سمجھے گا. پھر جب یہ 7 برس کا بچہ پہنچتا ہے تو اسلام کا حکم ہے 7 سال کے بچے کو آپ کیا کرو, نماز پڑھاؤ, نماز کا حکم کرو 7 سال کے بچے کو. جب یہ بچہ نماز کی طرف آئے گا 7 سال کا, نماز پڑھے گا, ثواب تو ماں باپ کو ملے گا. میں ساتھ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ممبر رسول پر ہوں, گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو 7 سال کا بچہ ماں باپ کی اس تربیت میں رہ کر پلے گا کہ 7 سال آپ نے اس کی ایسی تربیت کی کہ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کے لیے کہا, نماز پڑھنے لگ گیا, دنیا کے علوم میں وہ سب سے آگے چلے گا انشاءاللہ. آزما کر دیکھ لینا, جس بچے کی تربیت یہ کی ہوگی پھر دنیا کے علوم میں اب پڑھا ہے وہ بچہ, 7 سال کا بچہ بہت سے بہت دوسری کلاس میں ہوگا, سیکنڈ کلاس میں ہوگا. یہی ہوگا جی, 7 سال کا بچہ کون سی کلاس میں ہوگا, سیکنڈ میں تقریباً. تو آپ دیکھیے جس ماں باپ کی بچے کی تربیت یہ ہو, پھر اس کا بچہ سیکنڈ کلاس میں پوزیشن نہ لائے, مجھے کہنا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بچہ پوزیشن لائے گا. اسکول کے تمام اسٹاف کے جو ممبر ہو وہ بھی پریشان ہوں گے, حیران ہوں گے کہ بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا, بہت کیوں اچھا یہ نہیں پتا, اس کی تربیت ماں باپ اسلامی کر رہے ہیں تب یہ دنیا کے علوم میں بھی آگے ہے. یہ اللہ کی نواز سے ہوتی ہے اور کوئی اس کا کمال بھی نہیں ہوتا. تو حضرات گرامی, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. آج کا یہ جو دور ہے یہ پرفتن دور ہے. یہ جو موبائل, انٹرنیٹ, باقی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, آج معصوم سے بچے کو نیٹ کے بارے میں سارا پتہ لگ رہا ہے. آج بچوں کی اولاد کی تربیت کرنا بڑا کٹھن مسئلہ ہے. آپ اس پر نہ رہیں کہ بڑا ہو جائے گا, خود سمجھ لے گا, خود نماز پڑھ لے گا, خود سیکھ جائے گا. کبھی نہ کریں. بچے کی تربیت کریں, بچے پر نظر رکھیں. کچھ وقت کے لیے بچے کو فون دیں, ہر وقت بچے کو فون نہ دیں, نظر رکھیں, تربیت کریں. اور اس کی تربیت کا اثر یہ آپ دیکھیں گے آنے والے مستقبل میں, یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں, تو ہمارا مستقبل امت کا روشن ہوگا. ورنہ روشن ہونے کے بجائے کیا ہوگا کہ امت کا مستقبل ختم ہو جائے گا. یہ نوجوان جو اس وقت نوجوان ہیں یہ ایسے گناہ میں ملوث ہیں, ایسے حالات کے شکار ہیں کہ کہنا مشکل ہے, سوچنا مشکل ہے. آپ سمجھیں کہ یہی نوجوان آگے ہمارے مستقبل ہیں. اگر ہم نے ابھی اپنے نوجوانوں کی فکر نہ کی, اپنے بچوں کی فکر نہ کی, تو ہمارے پورے امت مسلمہ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں, میرا بیٹا مسلمان ہے تو بس ہمارا ہی نام رہے گا ہمیشہ. نہیں, ہم ختم ہو جائیں گے. اللہ غیر قوم کو کھڑا کر دے گا, غیر اسلام قبول کریں گے, اسلام کا پرچار کریں گے, وہ مسلم شمار ہوں گے, ہماری اولاد غیر مسلم میں چلی جائے گی. یاد رکھنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کریں.